بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ مقدمہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم تجوید کی تعریف پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علم تجوید کا موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، مختصر سی عبارت ہے اور آسان سا مسئلہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کون سے ہیں؟ جو عربی کے حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا دال، یہاں سے الف سے شروع ہوتے ہیں اور یا تک یہ مکمل ہوتے ہیں۔ یہ کل 29 حروف ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی سے متعلقہ ہی علم تجوید کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ کون سے حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے اور کون سے حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہی علم تجوید کے اندر سیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اور غایت تصحیح حروف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غایت کہتے ہیں انجام کو، یعنی کسی کام کے کرنے پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کو غایت کہتے ہیں۔ اور اس کی غایت کیا ہے؟ جب آپ علم تجوید سیکھ لیں گے تو اس کا انجام کیا مرتب ہوگا؟ اس کا انجام یہ مرتب ہوگا، تصحیح کا مطلب ہوتا ہے صحیح ہونا، حروف صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں گے، حروف صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں گے۔ تو دیکھیں، غایت کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ والا کام کیوں کر رہا ہوں اور اس کام کرنے کے نتیجے میں مجھے کیا چیز حاصل ہوگی۔ کیونکہ جب آپ کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگی کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں اور اس کے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو پھر آپ بیکار کام کرنے شروع کر دیں گے، ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں گے جس کاموں کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں اس سے ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا جو انجام ہے، اس کام کا جو رزلٹ ہے، اس کی طرف ایک نظر دوڑا لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تصحیح حروف سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے تصحیح حروف سے کہ حروف کے مخارج کی عمدگی اور ان کی مضبوطی، ان کے جو حقوق ہیں، صفات لازمہ، وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا، صفات لازمہ کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ حضرت مراد لے رہے ہیں کہ یہ سب آپ کر لیں گے تو آپ حروف کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے۔ آگے حضرت نے فرمایا خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ امر زائد کہتے ہیں ایک اضافی چیز، مستحسن اچھی چیز ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ علم تجوید کو اس کے قواعد اور اصول کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ علم تجوید سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس پڑھنے کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک زائد چیز اور حاصل کر لیتے ہیں، اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں، تو آپ کو مزید زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ احادیث کے اندر قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کا بکثرت ذکر آتا ہے۔ میں چند حدیثیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آذین اللہ لشیء ما آذین للنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو غور سے نہیں سنتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش آوازی سے پڑھے گئے قرآن کو جب وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش آوازی سے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما آذین اللہ لشیء ما آذین للنبی یتغنی بالقرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں سنتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتے ہیں جب وہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے پڑھے۔ یا اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اچھے طریقے سے اچھی آواز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے یہاں پہ ابو داؤد کی پیش کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو مزین کرو، قرآن مجید کو خوبصورت کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ یہ
روایت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھو اپنی آوازوں کے ساتھ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن میں خوبی کو مزید زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو ان ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا ایک مستحسن ہے اور ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اب خوش آوازی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی بات پوچھی گئی تھی کہ خوش آواز اور عمدہ ادا کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو تو پڑھتے ہوئے سنے اور گمان کرے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت طلق رحمہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پڑھتے تھے، یعنی جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے سے معلوم ہو کہ اس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ اگر آپ قراء حضرات کی تلاوتوں کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پڑھتے پڑھتے رونے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو رکت طاری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خشیت ہوتی ہے جو دل کے اوپر ایک خاص کیفیت نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا کہ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوش آواز میں نے کسی کو نہیں سنا۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کرام کے متعلق بھی اسی طریقے سے روایات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تم کو داؤد علیہ السلام کے باجوں میں سے ایک باجا دیا گیا۔ مطلب داؤد علیہ السلام جس طرح خوبصورت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایک ایسا خوبصورت گلا عطا کیا ہے، ایک ایسی خوبصورت عطا کی ہے، آواز عطا کی ہے جس کے ذریعے سے تم قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے ابی اقرؤنا، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ابی ہم سب سے بڑے قاری ہیں۔ تو ساری روایات اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو آپ کو ملے گی، احادیث کی ملے گی، اور اس میں صحابہ کے اقوال ملیں گے، اس میں تابعین کے اقوال ملیں گے۔ ان سب سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ خوش آوازی سے متعلقہ قرآن مجید کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے پڑھنے سے متعلقہ آپ نے احادیث تو سن لی ہیں، لیکن ایک چیز کی وضاحت بڑی زیادہ ضروری ہے کہ اس خوش آوازی اور خوش لہجے سے پڑھنے کا حکم بعد میں ہے۔ پہلے حکم یہ ہے کہ آپ نے علم تجوید کے جو قواعد اور اصول ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں قواعد تجوید کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کو حضرت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کا تعلق پہلے ہی کے ساتھ ہے کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ کب؟ شرط یہ ہے کہ قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اگر قواعد تجوید کے خلاف ہوگا تو پھر اچھے طریقے سے پڑھنا کوئی خوبصورت اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ورنہ مکروہ اگر لحن خفی لازم آئے، یہ اگلا حکم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کو ایسے کریں، اگر آپ خوش طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں ایسی غلطی کر رہے ہیں جو صفات عارضہ کا آپ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور لحن خفی آپ اس پڑھنے کے اندر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے پڑھنے میں لحن خفی لازم آ رہا ہے، تو پھر ایسا اچھے طریقے سے پڑھنا مکروہ ہے، ثواب نہیں ملے گا ایسے پڑھنے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی۔ اور اگر لحن جلی لازم آ رہی ہے تو پھر تو حرام ہے، تو سیدھا سیدھا حرام ہے، کیونکہ لحن جلی جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو نازل کیا تو اس کے بالکل الٹ اور اس کے بالکل برعکس کر دیں گے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ جتنا مرضی اپنی طرف سے اچھا اور خوبصورت پڑھیں، ایسا پڑھنا بھی حرام ہے، ایسا سننا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لحن جلی لازم آتی ہے اچھے طریقے سے پڑھنے سے تو پھر ایسا پڑھنا حرام ہے۔ ممنوع ہے، پڑھنا اور سننا دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی اچھے طریقے سے پڑھنا تو چاہیے، لیکن لحن جلی کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا لحن خفی کرتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو دونوں صورت میں ایسے پڑھنا بھی منع ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی قرأت سن رہے ہیں، آپ اس کی تلاوت سن رہے ہیں اور وہ تلاوت کے اندر اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے، لحن جلی کر رہا ہے، لحن خفی کر رہا ہے، تو آپ کے لیے ایسی تلاوت کا سننا یہ بھی ممنوع ہے۔ ممنوع کہتے ہیں منع ہونے کو، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد جو پہلا باب ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد شروع کریں گے۔